حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. ٹھیک. اب ظاہر ہے جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہ ان کو فالو کریں گے اور حنفی کہلائیں گے. اب یہاں پہ فار ایگزامپل آپ کو کسی ایک کو چننا ہے اور آپ کو اس کو فالو کرنا ہے, کیا ایٹ دا سیم ٹائم آپ سبھی کو فالو کر سکتے ہیں؟ جی ہم نے تو ایک کو چن لیا نا, اس کے ہوتے ہوئے ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, کیا کریں ہم؟ اور یہاں سے جو دین آگے پھیلا ہے دیکھیں ائمہ اکرام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, سفیان ثوری ہوں, اوزاعی ہوں, اور جتنے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ہم تو ساری دعائیں ان کو دیتے ہیں. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ہماری بات کو حرف آخر سمجھنا ہے. ان سب نے کہا کہ قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے, ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو آپ اسے چھوڑ دیں. یعنی سب یہ کہہ کے گئے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کیا یہ تاثر درست ہے کہ آپ نے یوتھ میں ڈاؤٹس کریٹ کیا ہیں, مسلم یوتھ میں, رادر دین کہ کوئی اصلاح ہوتی ہے؟ ڈاؤٹس کلیئر کیے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ڈاؤٹس کریٹ کیے ہیں, بالکل کریٹ شیشہ کر دیے ہیں, کریٹ کیے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں کلیئر ڈاؤٹس کریٹ. کون سا ڈاؤٹ؟ فار ایگزامپل ابھی ہم نے نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا, مطلب ہم نے 3:05 پہ شاید ظہر پڑھی اور اس کے فوری بعد عصر کے لیے صف بندی کر کے شروع ہوا ہے. مطلب انلائٹن می اف آئی ایم رانگ. اور پھر اس میں میرے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے جو ظہر پڑھی وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھی, اور پھر اس کے بعد جب عصر پڑھی تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور میں نے ظہر ہاتھ باندھ کے پڑھی اور عصر چھوڑ کے. ایگزیکٹلی, مطلب وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں بٹ ایسے ہی وہ دیکھ رہا تھا میں کہ جو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے, پھر اگلی میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا وہ مطلب میرے ڈاؤٹ خلل چل رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے. دونوں سنت طریقے ہیں. ہاں نبی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں تک رفع الیدین بھی کیا ہے اور کندھوں تک بھی کیا ہے. صحیح مسلم میں کانوں تک کا ذکر ہے, بخاری میں کندھوں تک کا. تو ایٹ دا سیم ٹائم دونوں طریقے سے کرنا آپ سمجھتے ہیں جائز ہے؟ جی بالکل درست ہے, الحمدللہ. رفع الیدین کریں, رفع الیدین چھوڑیں نا, رفع الیدین کریں. اور یہی ہوا نا کہ 4 اماموں کے ماننے والے ظاہر ہے اپنے 4 اماموں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, وہ اپنے اسلام کا ذکر, وہ اپنے امام کے مطابق وہ ایک چیز ایک بات کو فالو کرتا ہے. اماموں کے والدین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, نبی السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے, تو آپ پھر ان کو مائنس کر دیتے ہیں ان کی اسٹرگل کو, یا وہ جو کر رہے تھے جو ان کی اسٹرگل ہے اس کو لے کے آئے نا. ایک شخص امتی ہے اسے امتی کے درجے پہ رکھے نا, ایک شخص عالم دین ہے اس کو عالم دین کے درجے کے اوپر رکھے نا. میں آپ کو اب ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں نبی اسلام کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں, جہاں میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے میں تابعین کے اقوال سے میں چیزیں اخذ کرتا ہوں, اور جہاں مجھے وہ بھی نہیں ملتی میں اجتہاد کر لیتا ہوں. بعد میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے جو اجتہاد کیا تھا غلط ہے, کیونکہ ہمیں حدیث مل گئی ہے کہ نبی اسلام نے اس معاملے میں یہ حکم فرمایا, لہٰذا ہم اس شخص کے اجتہاد کو چھوڑیں گے, حدیث پہ عمل کریں گے. تو اس نے اس امام کی کوئی توہین نہیں کیا, اسی امام کی بات مانی. اور آج دیکھیں ہم ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان سارے اماموں کے پاس جو نالج تھا ہمارے ایک کلک کے دوری کے اوپر وہ نالج اویلیبل ہے. یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی, میرے ٹیبل کے اوپر یہ 6 اماموں کی پوری زندگی کی کمائی رکھی ہوئی ہے, جبکہ ہر امام کے پاس اپنی زندگی کی ایک ایک کمائی تھی. اس سے بھی بڑھ کے ہم نے ایسی ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اگر ہم امام بخاری سے یہ کہیں کہ آپ صحیح بخاری سے یہ حدیث نکالیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, تو یہ حدیث نکالیں, تو امام بخاری کو کم از کم 5 سے 10 منٹ چاہیے حدیث نکالنے کے لیے, کیونکہ وہ پہلے چیپٹر نکالیں گے اس کے بعد وہاں پہنچیں گے. ہمارا اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ سر آپ کو نہیں پتا, چند سال پہلے آپ کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبرنگ ہو چکی ہے, اس حدیث کا نمبر ہے 2812, یا میرے موبائل میں ڈالیں 2812 تو فوراً حدیث کھل جائے گی. امام بخاری نے حدیث کی نمبرنگ نہیں کی تھی, ایون آیات کی بھی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. تو ویلیو ایڈیشن اتنی ہو چکی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک فنگر ہلانے کے اوپر سارا نالج ایک جگہ پہ